ناول قلب عشق، رائٹر امن چودھری، ایپیسوڈ نمبر 5۔ وہ جب سے لوٹا تھا اس کے پاس بیٹھا بنا پلک جھپکے اسے ہی دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اسے لگتا تھا دنیا والوں نے صرف اس کے ساتھ ہی برا کیا، لیکن اس کی تکلیف نہ جانے کیوں دل پر اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ پتھر پگھل چکا تھا، دل درد محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ مرد تھا، اتنی اذیتیں سہ کر اب اس کا بدلہ لے رہا تھا، لیکن وہ تو پھول جیسی نازک سی لڑکی تھی جو اتنا درد سہ کر بھی خاموش تھی، مسکراتی تھی۔ کتنی پیاری نازک سی تھی وہ شاید بھول چکی تھی اس حیوان کو، لیکن غازی کو یوں غصے سے خود کو قریب کرتے دیکھ اسے وہ سب یاد آتا گیا۔ اس سے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما جس میں ہلکی سی حرکت ہوئی تھی۔ ہاتھ پر بوسہ دیتے وہ اسے اپنے دل کے مقام پر رکھ گیا، پھر جھک کر اس کا ماتھا چوما۔ زرنور نے آہستہ سے آنکھیں کھولی تھی، اسے دھندلا سا کسی کا چہرہ نظر آیا، پلکیں جھپکی، چہرہ واضح تھا۔ وہ غازی تھا جو اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھے اس کا ماتھا چوم رہا تھا، پھر جھک کر نرمی سے اس کی نیم باہ آنکھوں کو چوما تھا۔ روز، اس نے بھاری لہجے میں پکارا۔ وہ جانے کیوں شروع دن سے ہی اسے روز پکارتا تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ وہ ہولے سے سر ہلا گیا۔ گڈ، غازی نے اسے سہارا دیتے بٹھایا۔ میں ابھی تمہارے لیے کچھ لائٹ سا بنا کر لاتا ہوں، تب تک فریش ہو جاؤ۔ غازی نے اسے سہارا دیتے واش روم کے باہر کھڑا کیا۔ وہ اندر چلی گئی تو وہ کچن میں آ گیا۔ اسے کوکنگ آتی تھی، اپنے لیے پہلے وہ خود ہی کھانا بناتا تھا۔ وہ اس کے سوپ بنا کر لایا تو وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھتی نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ آہٹ پر اس نے سر اٹھایا تھا۔ وہ غازی کو ویران آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ وہ ہولے سے مسکراتا اسے سوپ پلانے لگا، تھوڑا سا ہی پی کر اس نے بس کر دیا۔ وہ برتن کچن میں رکھ کر آیا تو وہ بیڈ سے ٹانگیں نیچے لٹکائے بیٹھی تھی۔ ایک ہی دن میں چہرہ مرجھا گیا تھا۔ غازی ایک گھٹنا ٹکا کر اس کے سامنے نیچے بیٹھا تھا۔ زرنور نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس نے نرمی سے اس کے ہاتھ تھام لیے اور نرمی سے جھک کر بوسہ دیا۔ کچھ کہنا ہے؟ وہ ہاں میں سر ہلا گیا۔ گاس، میں گندی۔ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی، غازی اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ گیا۔ دل یوں تھا جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا ہو۔ روز، پھول کبھی گندے نہیں ہوتے، اور مجھے پتہ ہے میری روز بالکل پاک ہے، آئینے کی طرح شفاف۔ مجھے کوئی بھی صفائی نہیں چاہیے، اور آئندہ ایسا کچھ بھی مت سوچنا میری جان۔ تم غازی کے لیے ایک پاک اور قیمتی نگینہ ہو۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے۔ وہ سر ہلا گئی۔ اور کچھ؟ آپ نے مجھے ڈانٹا تھا، وہ منہ بنا کر بولی۔ وہ ایسے ہی تھی، بہت جلدی سب کچھ بھول جاتی تھی، اس لیے سب کچھ بھلا کر اس سے شکایت کرنے لگی۔ تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ زرنور کی آنکھیں چمکی۔ سوری بولے، وہ روب سے بولی، اور پھر وہ ہوا جو کبھی کسی نے سوچا بھی نہ تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا، کان پکڑ کر سر جھکا کر اس سے سوری بول رہا تھا۔ وہ شہنشاہ غازی تھا جو ڈیول کے نام سے جانا جاتا تھا، جس کے خوف سے لوگ اس کے سامنے سر نہیں اٹھا پاتے تھے، اور وہ چھٹانگ بھر کی اس کی بیوی اسے گھٹنوں کے بل جھکا کر اس سے سوری بلوا رہی تھی۔ زرنور کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اسے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ لیے، اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اسے جلدی سے اس کے ہاتھ پیچھے کیے۔ میں مذاق کر رہی تھی غاز، لیکن میں مذاق نہیں کر رہا تھا، معاف کیا۔ وہ جلدی سے سر ہلا کے وہ مسکرا دیا۔ وہ اسے اپارٹمنٹ کے باہر لے آیا تھا فریش ہوا کے لیے۔ اس کا ہاتھ پکڑے وہ پرجوش تھی، آس پاس کی چیزیں دیکھ رہی تھی۔ رات کا وقت تھا، اکا دکا لوگ ہی تھے، سردیوں کی آمد تھی، اس لیے موسم ٹھنڈا تھا۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ غازی، اچانک وہ رکی۔ مجھے کراچی گھومنا ہے، میں پہلے کبھی یہاں نہیں آئی، اور مجھے سمندر بھی دیکھنا ہے، مجھے بہت پسند ہے۔ وہ ایکسائٹیڈ سے بول رہی تھی۔ دکھائیں گے نا غاز؟ وہ امید سے بولی۔ ہاں کیوں نہیں، سچی؟ وہ خوش ہو گئی۔ وہ سر ہلا گیا۔ وہ ابھی اسے واپس جانے کا کہتا کہ وہ چہکی۔ غاز، وہ دیکھیں گول گپے، چلیں؟ روز، غازی چلیں نا پلیز۔ نو روز، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ غازی پلیز نا، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس تھوڑے سے ہی، پلیز۔ وہ اتنے پیارے انداز سے بولی کہ وہ منع نہیں کر پایا۔ آپ ٹرائی کریں گے؟ نو نیور، مجھے نہیں کھانا۔ ٹرائی تو کریں ایک بار۔ اپنے ہاتھوں سے کھلا رہی تھی، اس کے ہاتھوں تو وہ زہر بھی کھا لیتا، یہ تو پھر چھوٹی سی چیز تھی۔ روز کدھر؟ وہ لوگ واپس آئے تو اسے دوسرے روم میں جاتے دیکھ پوچھا۔ کمرے میں، مجھے سونا ہے اب۔ تمہارا کمرہ کون سا ہے؟ یہ اپنے روم کی طرف اشارہ کیا۔ میں کون ہوں؟ جی، میں کون ہوں تمہارا شوہر؟ تو شادی کے بعد لڑکی کا کمرہ کون سا ہوتا ہے؟ جو شوہر کا ہوتا ہے، جھجکتے ہوئے بتایا گیا۔ تو میرا کمرہ وہ ہے، نہ کہ یہ، لیکن ویکن کچھ نہیں، چلو۔ وہ ہاتھ پکڑ کر اندر لے آیا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آ رہا ہوں۔ سوچا تم، اسے سگریٹ کی طلب ہو رہی تھی، لیکن اس کے سامنے نہیں پی سکتا تھا، اس لیے باہر چلا آیا۔ سگریٹ سلگاتے احمد کو فون کیا۔ احمد، ایک بندے کی ڈیٹیل چاہیے، نام اور پتہ تجھے میل کر دیا ہے، کل تک اس کی ساری انفارمیشن چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ احمد کا جواب سن کے مطمئن ہو گیا۔
तुझे तो छोड़ूंगा नहीं, मेरे रोज के हर आंसू का हिसाब देना होगा तुम्हें। वह सिगरेट फेंकता अंदर आ गया। उसे देखा जो नीम दराज सी टीवी देख रही थी। अभी तक जाग रही हो? सो जाओ, काफी देर हो गई है। टीवी ऑफ करते बेड पे आ, नरमी से उसे लिटाते उसका सर अपने सीने पर रखा। वो कसमसाई, रोज सो जाओ, अब से यही तुम्हारी जगह है। वो बखलाई, लेकिन उसकी गिरफ्त मजबूत थी। उसके बालों में चलती उंगलियां आहिस्ता आहिस्ता उसे नींद की वादियों में ले गई। वो पुरसुकून से सो गई। शाह, वो अभी मर्दान खाने से लौटा था। ऐना की आवाज पर रुक गया। क्या हुआ? शाह, वो मुस्कान के बारे में बात करनी थी। क्या करना है? चलें उसी से पूछ लेते हैं। वो दोनों उसके पास आए। वो उठ खड़ी हुई। अरे बैठो, कैसी तबीयत है? ठीक हूँ। देखो बेटा, हम लोगों को गलत मत समझना, लेकिन अब हमें आपके बारे में भी कोई फैसला लेना है। आप बताएं, आप क्या चाहती हैं, कहाँ जाना चाहती हैं? पैसों और रिहाइश की फिक्र मत करें। आपकी जिम्मेदारी और हिफाजत हमारी है। मैंने इंटर किया है, मैं आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन ये सब हो गया। आप मुझे किसी हॉस्टल छोड़ दें। ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं, कराची में मेरा एक दोस्त यूनी में लेक्चरर है। मैं बात करता हूँ, हम आपको कराची की ही उस यूनी में एडमिशन ले देते हैं। आपका सारा खर्चा हम खुद उठाएंगे। फिक्र मत करें, आप वहाँ हिफाजत से रहेंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग ना होते तो मैं जिंदा ही नहीं होती। नहीं मुस्कान, ये तो अल्लाह ने एक वसीला बनाया, हमारा कोई भी काम नहीं। अभी वो लोग बात कर रहे थे कि साहिर कंकारा, शाह साईं, खबर मिली है कि उनके घर वाले और कबीले के कुछ लोग आए हैं। काफ़ी तमाशा कर रहे हैं कि आप उनकी बेटी को ज़बरदस्ती उठाकर लाए हैं। मुस्कान तो ये सुनते ही रोने लगी और खौफजदा हो गई। आप संभाले इन्हें। ऐना को इशारा करता वो साहिर के साथ वहां से निकलता चला गया। मुस्कान, डरो मत, वो लोग तुम्हें नहीं ले जा सकते। अच्छा ही है कि वो लोग आए हैं। अच्छे से जान जाएंगे कि पेरापुर की इस जमीन पर मुर्तसिम मीर का सिक्का चलता है। उनकी इजाजत के बगैर तो कोई यहाँ से परिंदा भी ना ले जा सके। तुम तो फिर जीती जागती इंसान हो। मैंने सुन रखा था मुर्तसिम साई के इंसाफ की चर्चे तो हमारे कबीलों में काफ़ी बार हो चुके हैं, लेकिन मेरे कबीले वाले बहुत ख़तरनाक हैं। वो लोग किसी की जान लेने से भी दुरेक नहीं करेंगे। तुम परेशान मत हो, सब ठीक होगा। और उसे तसल्ली देते ऐना अंदर से हकीकतन परेशान हुई थी। वो लोग वाकई में बहुत ख़तरनाक थे। जाने अब क्या होगा। आज संडे था, इसलिए वो देर तक सोता रहा। एक भरपूर पर सुकून नींद लेकर उठा था वो, और उससे करवट ली। मंदी मंदी आंखें खोलकर दूसरे वजूद को देखना चाहा, लेकिन नजरों को मायूस लौटना पड़ा। कमरे में इधर उधर देखा तो कमरा खाली था। गाजी के माथे पर बल पड़े। बाहर से खटपट की आवाज पर उसे अंदाजा हुआ कि वो बाहर ही है। वो फ्रेश होकर बाहर आया तो वो किचन में नजर आई। वो वहीं चला आया। जरनूर की उस तरफ पुश थी। वो कोई काम कर रही थी। गाजी ने कोई आवाज किए बगैर पीछे से उसके बालों में मुंह छुपाया। वो गाजी से पहले ही उठ गई थी और अब उसके लिए अच्छा सा नाश्ता बना रही थी। अचानक पीछे से उसके हसार में लेने से वो डर गई। उसके बाल गीले थे, शायद थोड़ी देर पहले ही शावर लिया था। उसकी खुशबू में गहरी सांस भरी। ये लड़की उसके लिए नशा बनती जा रही थी, और उसकी खुशबू उसके लिए किसी ड्रग से कम नहीं थी। गुड मॉर्निंग रोज। मॉर्निंग। गाजी ने उसके कंधे पे थोड़ी अटकाई। क्या हो रहा है? नाश्ता बना रही हूँ। वो कसमसाई, उसे पीछे करने की कोशिश की। गाजी ने उसकी कोशिश नाकाम करते उसके हाथ थाम लिए। घास नाश्ता, लेकिन वह सुन ही कहाँ रहा था। उसके गर्दन में मुंह छुपाए शिद्दतन लुटा रहा था। उसके हाथ कांपे। उस बंदे की गुर्बत उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। गाजी ने उसकी गर्दन पर बने तिल पर शिद्दत से लब रखे और पीछे हो गया, और गहरी नजरों से उसके गुलाबी होते चेहरे को देखा जो उसकी इतनी सी गुर्बत पर कांप रही थी। कितनी देर है नाश्ते में? बन गया, आप चलें, मैं ला रही हूँ। गाजी सर हिलाता चला गया और उससे शुक्र का सांस लिया और जल्दी जल्दी नाश्ता तैयार करके टेबल पर लगाया। नाश्ते के बाद रेडी रहना, किसी से मिलने जाना है। किससे? मिल के पता लग जाएगा। वो सर हिला के। वो लोग आज वापस जाने वाले थे। शाहविला के सब लोग कल ही वापस चले गए थे। मुस्कान के कबीले वालों ने चरखा बिठाया था। उसमें मुस्कान को बुलाकर सारी सच्चाई बताई गई थी और उसकी मर्जी भी पूछी थी, जिसमें उसने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया था। कल शाम ही मुर्तसिम ने उसे कराची भिजवा दिया था। उसका सारा इंतजाम वहाँ हो चुका था। मुर्तसिम ने उस जरके का फैसला भी कर दिया था जो ऐना ने रुकवा दिया था, और शाहवेज शाह को गलत फैसला लेने पर आइंदा किसी भी फैसले की मुदाखलत से मना कर दिया गया था। वली थोड़ी देर पहले ही निकल चुका था। ऐना और मुर्तसिम वापस जाने की तैयारियां कर रहे थे। ऐना चले? जी शाह चलिए, मैं तैयार हूँ। उन्हें वापस पहुंचते रात हो गई थी। शाहविला में इस वक्त सब लोग खाने की टेबल पर जमा थे। बीजान और कासिम शाह और अहाना शाह गांव में थे। अरे भाई, ये वशा कहाँ है? आलम शाह ने उसको यहाँ ना पाकर पूछा था। डैड, वशा नाराज है सबसे। माँ, हमने मामा की तरफ देखकर कहा था। लेकिन क्यों भाई, हमारी गुड़िया क्यों नाराज है? वजदान ने भी खाने से हाथ रोकर पूछा था।
ڈیڈ کالج والوں کی طرف سے ٹرپ جا رہا ہے 3 دن کے لیے، لیکن ماما نے وشا کو جانے سے منع کر دیا۔ لیکن کیوں ماما؟ اب کی بار مرتسم نے پوچھا تھا۔ وشا سب سے چھوٹی تھی، سب میں جان تھی اس کی، صحیح معنوں میں وہ شاولا کی رونق تھی۔ ارے ایسے کیسے چلی جائے؟ 3 دن ہے، 3 گھنٹوں کی بات تھوڑی ہے۔ لیکن ماما اس میں برائی کیا ہے؟ اس کی فرینڈز آ رہی ہیں، اچھا ہے نا، باہر جائے گی تو کچھ باہر کی دنیا بھی دیکھے گی۔ بھائی وہ چھوٹی ہے، آپ پلیز اسے بات بات پر مت ٹوکا کریں۔ وشتان، مرتسم اور عالم شاہ سبھی انہیں سمجھانے لگے تھے۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، جو مرضی کرو، لیکن آپ لوگ اسے سر چڑھا رہے ہیں، ماما نے ہبکی سے کہا تھا۔ وہ منہ پھلائے بیٹھی تھی کہ اب تک کوئی اسے منانے کیوں نہیں ہے۔ وہ جانتی تھی مہم اپیا ڈیڈ اور بھائی کے آتے ہی بتا دیں گی۔ بھوک سے پیٹ میں چوہے دوڑے تھے۔ اپیا نے بتایا نہیں کہ ابھی تک، باہر جا کے دیکھوں۔ وہ بھی چاہتی کہ اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ وہ جلدی سے منہ پھلاتی بیٹھ گئی۔ وشا میرا بچہ، آپ باہر کیوں نہیں آئے؟ بابا کب سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ عالم صاحب اس کے گرد بازو پھیلاتے پوچھنے لگے۔ وشتان اور مرتسم بھی ان کے ارد گرد بیٹھے تھے۔ ہاں جی، میری گڑیا کیوں نہیں آئی؟ مرتسم نے اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ ان سب کے لیے بالکل بچی تھی۔ مرتسم نے ملیحہ لوگوں کی موت کے بعد خود کو پلوشا اور عادل میں ہی مصروف کر لیا تھا، ان کی ذمہ داری خود پر لی تھی۔ یوں کہہ لیں کہ پرورش کی تھی تو غلط نہیں ہوگا۔ ان دونوں کی ہر خواہش کو سر آنکھوں پر رکھا تھا۔ اتنی محبت دے کر وشا کی آنکھیں بھر گئی۔ سب کتنا پیار کرتے ہیں اس سے۔ آفس سے آتے سب اسے منانے لگے تھے، اور ایک اس کی ماما تھی۔ ڈیڈ آپ مجھے بتائیں ذرا کہ آپ مجھے کچرے کے ڈبے سے لائے تھے؟ سو کرتے پوچھا گیا۔ کس نے کہا؟ بتاؤ ذرا مجھے۔ وہ عادی ہے نا، اس نے بولا، اس لیے تو ماما میرے ساتھ ایسے کرتی۔ ہاں ہاں ہاں، اندر آتے عادی کا کہہ کر گونجا تھا۔ میں نے کہا تھا نا، دیکھا بھائی، دیکھیں اسے۔ عادی، مرتسم نے اسے مصنوعی غصے سے ڈانٹا تھا۔ ڈیڈ یہ والی ماما نا بالکل بھی اچھی نہیں، ہم نئی والی لے آتے ہیں۔ وہ عالم شاہ کی طرف گھومی تھی۔ ہاں 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 بیٹا جی، آپ کیوں اس عمر میں ہمیں گھر سے نکلوانا چاہتی ہیں؟ وشا کی بات پر سب نے ہنسی دبائی تھی۔ وشا میرا بچہ، آپ کو کوئی بھی نہیں روکے گا ٹرپ پر جانے سے، اوکے؟ اب ناراضگی ختم کرو، شاباش۔ وشتان نے بات ختم کرنی چاہیے۔ سچی بھائی، مچھی بچہ، تھینک یو سو مچ ڈیڈ، بھائی لو یو۔ ان کے گلے میں باہیں ڈالتی اس نے لاڈ سے کہا تھا۔ اینا نے حسرت سے یہ منظر دیکھا تھا۔ کئی منظر آنکھوں کے سامنے جھلملائے تھے، لیکن وہ سر جھٹک گئی۔ وہ لوگ اسے منع کر نیچے لے آئے تھے۔ چھوٹی موٹی نوک جھوک میں سب نے کھانا کھایا تھا۔ ہائے اللہ، کہاں پھنس گئی؟ کیا ضرورت ہے ہیروئن بننے کی جو اکیلے ہی آگے؟ اب کیا کروں، یہاں تو کوئی ہے بھی نہیں۔ وہ ہاسپٹل سے واپسی پر آیت سے ملنے جا رہی تھی۔ راستے میں ٹریفک زیادہ ہونے پر وہ دوسرے راستے آئی تھی، لیکن اس کی گاڑی خراب ہو گئی۔ ایک تو وہ خود ڈرائیو کر کے آئی تھی، اور اوپر سے راستہ بھی انجان تھا۔ وہ پہلی بار اس راستے آئی تھی۔ شام کا وقت تھا، موسم اچھا تھا، لیکن اسے ڈر لگ رہا تھا، سڑک بالکل سنسان تھی۔ اس نے آیت کو فون کیا، لیکن اس نے فون ہی نہیں اٹھایا۔ اس سے میسج چھوڑ دیا تھا۔ وہ ادھر ادھر مدد کے لیے دیکھتی آگے بڑھی تھی۔ تھوڑا سا آگے ہی اسے کچھ نظر آیا تھا۔ چھوٹا سا کاٹیج تھا، اس کے آس پاس چھوٹے چھوٹے رنگ برنگے پھول تھے۔ اندر سے کسی کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اسے عجیب لگا، لیکن آوازیں سن کر اس سے رہا نہ گیا، اس لیے آگے بڑی، دروازہ کھولا۔ اندر کا منظر صاف تھا۔ 4-5 آدمیوں نے ایک آدمی کو پکڑا ہوا تھا اور اسے بری طرح سے مار رہے تھے۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ کاٹیج میں ایک جگہ پر کافی اندھیرا تھا۔ اسے عجیب لگا، لیکن وہ آگے بڑھی۔ ارے کیا کر رہی ہو، شرم نہیں آتی؟ کیوں مارے اسے؟ وہ ڈر تو گئی تھی، لیکن پھر بھی بولی، چھوڑو اسے، کیوں مارے ہو؟ میں ابھی پولیس کو بلاتی ہوں۔ وہ آدمی اسے ایسے دیکھنے لگے جیسے کوئی عجیب مخلوق ہو۔ اندھیرے میں اسے کسی کی پشت دکھائی تھی، جس نے 2 انگلیاں اٹھا کر ان آدمیوں کو اشارہ کیا تھا۔ اچانک ہوا چلنے سے اس کا دوپٹہ سر سے ڈھلک کر پیچھے کو گرا۔ ارے! وہ ہڑبڑا گئی، پیچھے مڑ کر دوپٹہ اٹھایا۔ اس کی نظر اطراف میں اٹھی۔ کتنے پیارے پھول تھے، کتنی خوبصورتی سے اس جگہ کو سجایا ہوا تھا۔ آواز پر وہ مڑی۔ وہ لوگ پیچھے ہٹ کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو چکے تھے، اور زمین پر وہ آدمی پڑا کراہ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، اندھیرے سے کوئی وجود روشنی میں آیا تھا۔ اینا نے اسے نہیں دیکھا۔ وہ اپنا دوپٹہ سر پر صحیح کر رہی تھی، جو بار بار ہوا سے ڈھلک جاتا۔ آنے والے کی نظریں اس کے پاؤں پر پڑی، جس میں پائل پہنی ہوئی تھی، لیکن اس میں کوئی گھنگرو نہیں تھا۔ پاؤں سے ہوتی نظریں اوپر اٹھی۔ سرخ دوپٹے کے حالے میں وہ چہرہ، گھنی پلکیں جھکی ہوئی تھی، تیکھی ناک میں ہیرے کی لونگ چمک رہی تھی، گلابی ہونٹ کچھ بڑبڑا رہے تھے، اور ہونٹوں کے نیچے چمکتا سیاہ تل۔ چاکلیٹی بال آدھے بندھے تھے، 2 لٹیں چہرے کے اطراف میں جھول رہی تھی۔ وہ اسے کوئی شہزادی ہی لگی۔ اسی وقت اینا نے نظریں اٹھائی، اور مقابل کو لگا جیسے اس کا دل اس کے بس میں نہیں۔ چمکتی بھوری آنکھیں اتنی سحر زدہ تھیں کہ اس کا دل ڈوب کے ابھرا۔ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، اپسرا۔ اینا نے اسے دیکھا۔ چہرہ ہیٹ میں چھپا ہوا تھا، صرف ہونٹ باہر تھے۔ انابی ہونٹوں میں دبی سگریٹ دیکھتے اس کے ماتھے پر بل آئے۔ اس نے سوچے سمجھے بغیر اس کا سگریٹ کھینچ لیا۔
زہر لگتی ہے مجھے یہ سگریٹ پینے والے مرد۔ آپ کو سگریٹ پینی ہے تو بعد میں ہی پی لیجیے گا، میرے سامنے نہیں۔ مقابل نے اچانک ہی اپنی ہیٹ اتاری تھی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ سرخ و سفید رنگت، بھورے بال، اوشن بلو آنکھیں، ہلکی شیپ اور گھنی مچھوں تلے انابی لب، دیکھنے میں وہ کوئی عربی شہزادہ ہی لگا تھا۔ لیکن وہ نظریں پھیر کی۔ مقابل نے تعجب سے اس کے تاثرات دیکھے۔ آج تک اس نے اپنے لیے دوسروں کی آنکھوں میں ستائش ہی دیکھی تھی، لیکن اس بار کچھ الگ تھا۔ اور نظریں پھیرنے والی خود رنگ برنگے پھولوں میں سفید فراک پہنے کھڑی وہ اسے کسی ریاست کی شہزادی ہی لگ رہی تھی۔ شہزادی؟ آواز واضح تھی۔ اینا نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر ادھر ادھر دیکھا کہ کس سے بول رہے ہیں۔ سر، آپ کے لیے فون ہے۔ اینا نے عجیب نظروں سے انہیں دیکھا۔ سب نے بلیک ڈریس پہنے تھے، آنکھوں پہ بلیک کی گلاسز لگائے وہ ہاتھ باندھے کھڑے تھے، شاید اس کے باڈی گارڈز تھے۔ اس نے دیکھتے ہوئے سوچا تھا، جو یک ٹک اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس کا بندہ ہاتھ میں موبائل لیے کھڑا تھا، لیکن اسے ہوش ہی نہ تھا۔ وہ تو پلک تک نہیں جھپک رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے، زہریلی نظروں والا۔ وہ دل میں بڑبڑائی اور واپسی کے لیے مڑی۔ وہ آدمی بھاگ گیا تھا جسے یہ لوگ مار رہے تھے، اب اس کا یہاں کیا کام؟ وہ ابھی 2 قدم چلی کہ اس کا پیر مڑا۔ وہ دھڑام سے نیچے گری، اس کی چیخ بے ساختہ تھی۔ وہ جو اسے دیکھنے میں محو تھا، اس کی چیخ پر جیسے ہوش میں آیا۔ شہزادی؟ وہ اس کی طرف بھاگا۔ وہ گھٹنا ٹکا کر نیچے زمین پر بیٹھا۔ اس کے گارڈ نے صدمے سے اسے دیکھا۔ وہ ایک انجان لڑکی کے آگے مٹی پر گھٹنوں کے بل جھکا ہوا تھا۔ شہزادی، آپ کو چوٹ لگی ہے؟ چلیے آپ کو ہاسپٹل لے چلتے ہیں۔ وہ شاید ہی زندگی میں کبھی ایسے ہڑبڑایا ہوگا۔ شٹ اپ! یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ کب سے منحوس نظریں ٹکائے مجھے گھور رہے تھے۔ وہ بھیگی آواز میں گرائے، خبردار ہاتھ مت لگانا مجھے۔ وہ جو اس کے پاؤں کو دیکھنے لگا تھا فوراً سے ہاتھ پیچھے کر گیا۔ اس کی بھوری آنکھیں بھیگی ہوئی قیامت خیز لگ رہی تھی کہ وہ پلک تک نہیں جھپک سکا، اور اس کے رونے کا انداز بالکل بچوں جیسا تھا۔ اس کا دل مچلا، کوئی اتنا بھی پیارا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ بڑھا کر اس کی بھیگی پلکیں چھو لیتا، اپنے نام کی پکار پر وہ چہرہ موڑ گئی۔ این؟ اینا نے چہرہ موڑ کر دیکھا، پریشان سے آیت کھڑی تھی۔ این؟ اس نے زیر لب دہرایا۔ آیت؟ وہ بھیگی آواز میں چلائے، اینا کب سے تجھے ڈھونڈ رہی ہوں اور تو فون بھی نہیں اٹھا رہی۔ آیت نے اینا کا میسج دیکھا تو ڈرائیور کے ساتھ خود اسے لینے آئی تھی، لیکن اسے اینا کی گاڑی ہی ملی، اس لیے وہ اسے ڈھونڈتے یہاں تک آ گئی۔ چوٹ کیسے لگی تجھے؟ پاؤں مڑ گیا، سو سو کرتے بتایا گیا۔ رو مت، ابھی ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ آیت نے ایک نظر ان سب پر ڈالی۔ اس نے اسے دیکھا جو گھٹنوں کے بل اینا کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور یک ٹک اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آیت نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ راستے میں بتاتی ہوں۔ وہ سر ہلا گئی اور اسے سہارا دیتی بمشکل گاڑی تک پہنچی۔ اینا نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ ابھی تک ویسے ہی بیٹھا تھا، لیکن نظریں اب زمین پر تھیں۔ وہ سر جھٹک کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پریشانی کی بات نہیں، ہلکی سی موچ آئی ہے، 1-2 دن تک ٹھیک ہو جائے گی، بس آپ کو ریسٹ کرنی ہے۔ وہ ڈاکٹر سے چیک اپ کروا کر ابھی نکلی ہی تھی، وہ پریشان حال سے اس کی طرف بھاگ آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر اینا کو پھر سے رونا آیا۔ اینا، یہ کیا ہوا؟ آگے بڑھ کر اسے تھامتا ہوا پوچھنے لگا۔ موچ آ گئی، نم آواز میں بتایا گیا۔ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ میڈیسن دی ہیں۔ اسے پاس پڑے بینچ پر بٹھا کر خود نیچے بیٹھ کر پاؤں کا جائزہ لینے لگا۔ شاہ، کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس کے ایسے بیٹھنے پر ہڑبڑا گئی۔ اینا، خاموش رہیں، موچ نکالی جا سکتی ہے، بس پاؤں کو ایک جھٹکا دینا تھا۔ معتصم نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر ساتھ کھڑی آیت کو اشارہ کیا۔ وہ سمجھ کر سر ہلا گئی اور اس کے پاس بیٹھی۔ اینا؟ اس نے گردن موڑ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ وہی آدمی نہیں ہے جس کی وجہ سے تجھے چوٹ لگی؟ اینا اسے راستے میں سب بتا چکی تھی۔ کہاں؟ اینا نے سرعت سے نظریں پھیری۔ جیسے ہی اس کا دھیان بھٹکا، اسی وقت معتصم نے اس کے پاؤں کو پکڑ کر جھٹکا دیا۔ اس کی زوردار چیخ نکلی تھی کہ آس پاس کے لوگوں نے مڑ کر اسے دیکھا۔ شاہ، آپ نے؟ وہ سسکی۔ اینا، سوری، ویری سوری، لیکن دیکھیں پاؤں ٹھیک ہے اب۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتا اٹھا۔ ہاں؟ اینا نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا، پھر پاؤں ہلایا۔ یہ تو ٹھیک ہو گیا شاہ۔ وہ کھڑی ہو کر پاؤں کو چیک کرنے لگی۔ کوئی تکلیف نہیں تھی۔ وہ خوشی سے اچھلی۔ این، آرام سے، ابھی بھی پاؤں میں سویلنگ ہے، دوبارہ سے پین ہوگا، اب چلیں۔ وہ تینوں باہر کی طرف بڑھ گئے۔ معتصم کو آیت نے ہی فون کیا تھا، جانتی تھی بعد میں پتہ چلا تو بھڑکے گا۔ آیت کو گھر ڈراپ کرتی ان کی گاڑی شاویلا کی طرف روانہ تھی۔ اینا نے ایک نظر اسے دیکھا۔ شاہ؟ وہ آہستہ سے بولی۔ معتصم نے ایک حفاظ سی نظر اس پر ڈالی۔ یہ کیا شاہ؟ چوٹ بھی مجھے لگی ہے اور ناراض بھی مجھ سے ہو رہے ہیں؟ وہ روحانسی ہو گئی۔ معتصم نے گہرا سانس بھرا۔ میں آپ سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ اینا، آپ اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی؟ اپنے لیے نہیں تو میرے لیے ہی رکھ لیا کریں۔ کبھی کہاں تو کبھی کہاں چوٹ لگواتی ہی رہتی ہیں۔ میں تھوڑی نہ لگواتی ہوں شاہ۔ جی، خود ہی لگتی ہے، آپ تھوڑی نہ کچھ کرتی ہیں، سب کچھ تو خود ہی ہوتا ہے۔ معتصم نے اس کی بات پوری کی۔ ہر دفعہ کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا کرنے پر وہ یہی کہتی تھی، اور جب وہ اسے ڈانٹتا تو آگے سے اس کا یہی جواب ہوتا۔ شاہ، ماما کہتی ہیں مجھے آپ نے سر چڑھا رکھا ہے، میں جو بھی کرتی ہوں آپ کی شے پہ کرتی ہوں، اس لیے ڈانٹ بھی آپ کو پڑنی چاہیے اور سزا بھی آپ کو ملنی چاہیے۔
وہ گردن اکڑا کر جس روب سے کہتی تھی مرتسم تو بس اسے گھور کر رہ جاتا۔ وہ معصومیت سے آنکھیں پٹپٹا کر اسے دیکھتی ہنس دیتی۔ اینا، لیکن آپ کو چوٹ لگی کیسے؟ گاڑی ڈرائیو کرتی اچانک سے مرتسم نے پوچھا۔ اس انجان آدمی کو یاد کر کے اینا نے گندا سا منہ بنایا۔ اس کے مطابق چوٹ اسی کی وجہ سے لگی تھی۔ اچانک سے پاؤں مڑ گیا شاہ۔ وہ سر جھٹک کر بولی، دھیان سے چلا کریں اینا، آئندہ خیال رکھے گا۔ اور سر ہلا گئی۔ جانے ارسل کدھر ہو؟ آیت نے نفی میں سر ہلایا۔ گھر آتے ہی ارسل کو اگر وہ نظر نہ آئے تو وہ شور مچا دیتا تھا، اس لیے ہر کام چھوڑتی باہر آ گئی۔ کہاں تھی میری جان؟ اس کا ماتھا چومتے ارسل نے اسے اپنے ساتھ ہی صوفے پر کھینچ لیا۔ وہ آدھی صوفے پر اور آدھی ارسل پر تھی۔ ارسل کیا کریں، چھوڑیں، گھر آتے آپ کو کوئی اور کام نہیں؟ وہ شرم سے سرخ ہوئی۔ ہاں ہاں ہاں، ارسل کا کہکا گونجا۔ شادی کے 6 ماہ بعد بھی وہ اس سے پہلے دن کی طرح شرماتی تھی۔ کیا کریں جانے ارسل، آپ کا خیال ہمیں آپ کے علاوہ کچھ سوچنے ہی نہیں دیتا۔ وہ دل پہ ہاتھ رکھتے کسی عاشق کی طرح بولا۔ آیت نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ آپ کو تو بس موقع چاہیے، اب چھوڑیں۔ وہ کسمسا کر اس کی گرفت سے نکل آئے۔ جائیں فریش ہو کر آئیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ وہ شرافت سے سر ہلا گیا۔ ارسل، کچھ یاد آنے پر وہ مڑی۔ جی جانے ارسل، کیا ہوا؟ ارادہ بدل گیا کیا؟ وہ سیڑھیاں چڑھتا اس کی پکار پر شرارت سے بولا۔ آیت نے اسے گھورا۔ ارسل، آج میں ہاسپٹل گئی تھی۔ ہاسپٹل؟ وہ جلدی سے نیچے آیا۔ کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کہیں چوٹ لگی ہے یا کہیں درد ہے؟ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ڈاکٹر کو دکھایا؟ آیت بتاؤ مجھے۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا پریشانی سے بولا۔ وہ تو بوکھلا ہی گئی۔ ارسل، کیا ہو گیا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، چوٹ مجھے نہیں اینا کو لگی تھی۔ اس نے شکر کا سانس لیا۔ اینا کو کیا ہوا؟ پاؤں میں موچ آئی تھی۔ پھر اسے مختصر سا بتایا۔ اچھا ہوا میر نے نکال دی موچ، نہیں تو 2-3 دن تک پین ہی رہتا۔ کل چلیں گے شاولا۔ وہ سر ہلا کر کچن کی طرف مڑ گئی۔ ارسل بھی اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ منہ بنائے بیٹھی کب سے اسے گھور رہی تھی، جو اس کی کبٹ میں گھسا اس کے کپڑوں کا کباڑا کر رہا تھا۔ اس کے کہے کے مطابق وہ شام کو جانے کے لیے تیار تھی۔ ہلکے گلابی رنگ کا سوٹ پہنے، بالوں کا ہاف کیچر میں باندھ لیا تھا، لائٹ سی لپسٹک اور آنکھوں میں کاجل لگائے۔ تیاری تو اس نے عام سے ہی کی تھی، لیکن اس کا غیر معمولی حسن ذرا سے بناؤ سنگار سے بھڑک گیا تھا۔ قاضی کمرے میں آیا تو کتنی ہی دیر مبہوت سا اسے دیکھتا رہا، لیکن یہ سوچ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے کہ وہاں صرف اس نے ہی تو نہیں دیکھنا۔ بے شک وہ اسے احمر کے گھر ہی لے جانے والا تھا، لیکن وہاں احمر اس کی مدر اور بہن بھی تھی۔ عجیب تھا، وہ جو اپنی بیوی کے حسن کو کسی عورت کے سامنے بھی نمایاں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ فوراً سے پہلے اسے چینج کرنے کا کہا۔ وہ الجھن سی اسے دیکھتی ڈریس چینج کرے، لیکن وائٹ کلر میں اسے اور بھی زیادہ خوبصورت لگی، اس لیے اب خود ہی اس کے لیے ڈریس سلیکٹ کر رہا تھا۔ آخر ایک لائٹ بلو کلر کا ڈریس اسے پسند آ ہی گیا۔ پرفیکٹ، یہ لو، جلدی سے چینج کرو۔ وہ منہ بناتی ڈریسنگ روم میں چلے گئی۔ 5 منٹ بعد ہی وہ باہر آ گئی۔ سمپل سی لانگ شرٹ تھی جس کے بارڈر پر ہلکا سا کام ہوا تھا، ساتھ وائٹ کلر کا ٹراؤزر تھا۔ وہ مسکرایا۔ ہاں اب ٹھیک ہے، روز یہ بال بھی باندھ لو۔ وہ چپ چاپ بالوں کی چھٹیاں کرنے لگی، پھر ہاتھ دھو کر آئے۔ غازی نے اسے دیکھا، آنکھوں میں کاجل ویسا ہی تھا، لپسٹک بھی ویسے ہی تھی۔ اس کے گلابی لبوں کو دیکھتے اس کے حلق میں جیسے کانٹے چبھے تھے۔ وہ اس کی طرف بڑھا اور سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے لبوں کو اپنی قید میں کر چکا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اس کی شرٹ تھام گئی۔ اسے وہاں سے گئے کتنی ہی دیر ہو گئی تھی، لیکن وہ ابھی تک ویسے ہی بیٹھا مٹھی پر نظریں ٹکائے کسی چیز کو گھور رہا تھا۔ پھر ہاتھ بڑھا کر مٹی کو چھوا۔ مٹی ذرا سی گیلی تھی، یوں جیسے کسی نے وہاں ایک قطرہ پانی کا گرایا ہو۔ ہاں، ایک قطرہ ہی تو، لیکن پانی کا نہیں، کسی کے آنسو کا، وہی جس کو ابھی تھوڑی دیر پہلے شہزادی کہہ رہا تھا اس کا آنسو گرا تھا وہاں۔ اس نے بے اختیار ہی رومال نکال کر وہ ذرا سی مٹی اٹھا کر اس میں رکھ دی جہاں اس شہزادی کا آنسو گرا تھا۔ رومال کو مٹھی میں بھینچتے وہ اٹھ کھڑا ہوا، سر پہ دوبارہ سے ہیڈ رکھے وہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس کے پیچھے ہی باقی گاڑیاں بھی نکلتی چلی گئیں۔ وہ اس پر جھکا جیسے پیچھے ہونا بھول گیا تھا۔ زرنور نے اس کی شرٹ کو دبوچا۔ وہ نرمی سے پیچھے ہوا، ورنہ ڈھال سے گہرے سانس بھرتی اس کے کندھے پر سر ٹکا گئی۔ سانس بحال کرتی اس نے سر اٹھا کر خفگی سے اسے گھورا۔ وہ مسکرایا۔ میرے ہوتے ہوئے اس مصنوعی آرائش کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو تو اب زیادہ پیارے لگ رہے ہیں۔ وہ اسے آئینے کے سامنے لے آیا۔ لپسٹک غائب تھی، گلابی ہونٹ سرخ ہو رہے تھے۔ نہ صرف ہونٹ، اس کا چہرہ دہک رہا تھا۔ وہ گھبرا کر نظریں پھیر گئی۔ غازی مسکرایا، اس کا دوپٹہ اچھے سے اس کے سر پر دیا۔ چلیں؟ وہ سر ہلا گئی۔ انجان گھر کے باہر گاڑی روکتے زرنور نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میجر عالم کا گھر ہے۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر مسکرا دی۔ بابا کی بات وہی تو تھے، اس کے لیے اس کے سر پر تپتی دھوپ میں گھنی چھاؤں کیے وہ غازی کے ہمراہ چلتی اندر آئی۔ سب نے ان کا بھرپور استقبال کیا۔ میجر عالم کے علاوہ وہ تینوں ہی مبہوت سے اس گلابی گڑیا کو دیکھتے رہ گئے تھے۔ وہ گھبرا گئی۔
ارے بھابھی گھبرائیے مت، آئیے میں آپ کا سب سے تعارف کرواتی ہوں، یہ ہے میرے چاچو میجر عالم۔ ان سے ملتی وہ مسکرا دی، انہیں تو وہ پہلے سے ہی جانتی تھی، یہ میرے بھائی احمد، آپ کی دیور اور برو کے دوست۔ ہائے بھابھی، وہ سر ہلا گئی، یہ میری ماما اور میں ہوں آپ کی اکلوتی نند نوشی عرف نشین۔ اسے اچھا لگا تھا یہاں آ کے، اور لوگوں سے مل کر نوشی سے اس کی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا، چائے کا دورانیہ چلا تو غازی اور احمد اسٹڈی روم چلے گئے۔ میجر عالم بھی ضروری کام کا کہہ کر چلا چکے تھے، پیچھے احمد کی ماما نیدا بیگم اور نشین ہی تھی۔ مجھے تو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا بھابھی، برو نے شادی کر لی، وہ بھی اتنی معصوم سے لڑکی سے۔ وہ بس مسکرا دی، پھر اچانک سے سر اٹھا کر بولے، نور آپ غازی کو برو کیوں کہتی ہو؟ بھائی کیوں نہیں؟ اس کی بات پر نوشی مسکرا کر بولی، بھابھی آپ کو پتہ ہے شروع میں جب وہ یہاں آتے تو سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتے تھے، پھر آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہونے لگے، لیکن صرف ماما کے ساتھ، مجھ سے تو کبھی بات نہیں کی۔ ایک دن میں نے بھی ٹھان لی آج تو میں بات کر کے ہی رہوں گی، اس لیے وہ جب بھائی سے ملنے آئے تو واپس جاتے ہوئے میں نے انہیں روک لیا۔ بھائی غاز بھائی رکیں۔ وہ رک گیا، یوں جیسے پتھر کا ہو گیا۔ کئی منظر کئی آوازیں آنکھوں کے سامنے جھلملائے تھے۔ بھائی مجھے آپ سے احمد بھائی کی شکایت کرنی ہے۔ وہ خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگا، اس کے کچھ نہ بولنے پر نشین کو ڈھارس ملی۔ غازی بھائی احمد بھائی نے مجھے بہت ڈانٹا ہے اور بولا ہے کہ آئندہ میں آپ سے بات نہ کیا کروں، آپ میرے کچھ نہیں لگتے، کیا آپ میرے بھائی نہیں ہیں؟ وہ آنکھوں میں آنسو لاتی بولی۔ غازی نے پلٹ کر احمد کو دیکھا، پھر تیز قدموں سے چلتا ہوا اس تک گیا اور زوردار پنچ اس کو مارا۔ آئندہ اگر نوشی کی آنکھوں میں آنسو آئے تو تیری ہڈیاں توڑ دوں گا، اور میری بہن ہے آج سے۔ شہنشاہ غازی کی، سمجھا تو؟ غازی نے اسے چھوڑا اور واپس نوشی کی طرف گیا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا، آج سے میری بہن ہو، لیکن مجھے بھائی مت بولنا، کچھ بھی بول لینا پر کبھی بھی بھائی مت بولنا۔ وہ کہتا چلا گیا۔ اس دن کے بعد سے میں نے انہیں بھائی نہیں بولا، لیکن میرے لیے یہی بہت ہے، وہ کم از کم ہم سے بات تو کر لیتے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے لیڈیز؟ احمد پیچھے سے آتا بولا، کرکٹ کھیل رہے ہیں، آ جاؤ آپ بھی کھیل لو۔ نوشی جل کر بولے، نظر نہیں آتا ہیں؟ کہاں؟ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ احمد بھی ناٹک کرتا ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اور یہ آپ نے لیڈیز کس کو بولا ہے؟ ہم کیا آپ کو آنٹیاں لگتی ہیں؟ وہ تیوری چڑھا کر بولی۔ نہیں بھابھی نہیں، صرف تم۔ وہ اسے چڑھانے لگا۔ ہاں ہاں ہاں۔ زرنور کھلکھلا کر ہنستی اندر آتی غازی نے ایک دم ٹھہر کر اسے دیکھا۔ وہ جب سے آئی تھی پہلی بار ایسے کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ سب مبہوت سے اس گڑیا کو دیکھنے لگے جو ہنستے ہوئے بالکل کھلے ہوئے پھول جیسی لگ رہی تھی۔ وہ ایک دم ہی چپ ہوتی چیم کر سر جھکا گئی۔ ماشاء اللہ کتنی پیاری بچی ہے۔ نیدا بیگم نے اس کا ماتھا چوما۔ غازی بچی نظر اتارا کرو اس کی، کسی کی نظر ہی نہ لگ جائے۔ اس نے نظریں اٹھا کر غازی کو دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ لو دیتی نظروں سے وہ ہڑبڑا کر رخ موڑ گئی۔ آنٹی اجازت دیں، اب ہم چلتے ہیں۔ اللہ کے امان میں بیٹا، بچی کو اب یہاں لاتے رہنا۔ وہ سب سے ملتی جانے لگی۔ تم آنا مجھ سے ملنے، وہ نوشی سے ملتے بولی۔ وہ سر ہلا گئی۔ میجر عالم سے ملتے اس کی آنکھوں میں نمی آئی تھی، جسے وہ رخ موڑتی چھپا گئی، لیکن غازی کی نظروں سے نہ چھپ سکی۔ راستے میں بھی وہ خاموش سی تھی۔ غازی نے گاڑی روک دی، اس سے غازی کو دیکھا کہ یہاں کیوں روکی ہے۔ روز ادھر دیکھو۔ غازی نے اس کے ہاتھ تھامے۔ کیا ہوا بتاؤ مجھے، اچھا نہیں لگا ان سے مل کر؟ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ پھر کیا ہوا؟ وہ اسے دیکھتی رہی، پھر ایک دم ہی چہرہ ہاتھوں میں چھپاتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ روز؟ وہ بوکھلا گیا۔ روز ادھر دیکھو، غازی کو بتاؤ کیا ہوا؟ وہ اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ غازی، غازی کی جان، حکم۔ غاز بابا کیوں چلے گئے مجھے چھوڑ کر؟ وہ پیچھے ہوتی پوچھنے لگی۔ غازی ساکت رہ گیا۔ بتائے نا غاز، وہ ہچکیاں لیتی اس سے پوچھنے لگی۔ غازی نے کچھ بھی کہے بغیر اسے سینے سے لگا لیا، اس کی سیٹ بیلٹ کھولتے اسے اٹھاتے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ وہ ننھے بچے کی طرح اس کے سینے میں چھپ کی۔ غاز کی جان، ہر کسی کی موت طے ہے، جانا تو ہر کسی کو ہے نا، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، لیکن غاز وہ مجھے بہت یاد آتے ہیں، میں کیا کروں؟ وہ مجھے بھولتے ہی نہیں۔ میری جان آپ دعا کیا کرو ان کے لیے، آپ کی اس طرح رونے سے انہیں بھی تکلیف ہوگی نا۔ اسے کچھ بھی نہیں کہا، اس کے سینے میں منہ چھپائے روتی رہی۔ غازی نے اسے رونے دیا، ایک ہاتھ سے اس کے بال سہلاتا، دوسرے ہاتھ سے آہستہ آہستہ اسے تھپکنے لگا۔ اس کی ہچکیاں مدھم پڑ گئیں۔ غازی نے ایک ہاتھ اس کے گرد باندھے، دوسرے سے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اس طرح سے ڈرائیو کرنا مشکل تھا، لیکن اپنی روز کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، یہ تو پھر بس ڈرائیو کرنا تھا۔ وہ دوسرے ہاتھ سے آہستہ آہستہ اسے تھپک رہا تھا، جیسے کسی بچے کو بہلاتے ہوں۔ گھر پہنچنے تک وہ سو چکی تھی۔ غازی نے سر جھکا کر اسے دیکھا، اس کی شرٹ کو دبوچے کسی بچی کی طرح سو رہی تھی۔ رونے کے بعد نیند اچھی آتی ہے نا۔ غازی نے ایک ہاتھ سے اسے پکڑا اور باہر نکلا۔ گاڑی سے اترتے اس نے جھک کر اسے اپنی باہوں میں اٹھایا۔ وہ اسے پھول جیسے لگی، اس جیسی باڈی بلڈر کے سامنے وہ پھول جیسے ہی تھی۔ جاری ہے۔